واقعہ کربلا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اسیران کربلا کو شام لے جایا گیا۔ ان اسیران کربلا کو زنجیروں اور رسیوں میں جکڑ کر بازار شام سے اموی مسجد میں لے جایا گیا، جہاں پر یزید لعین کا دربار لگا ہوا تھا۔ بازار شام کا یہ مین دروازہ ہے۔ اس دروازے کا نام باب حمیدیہ ہے۔ جب یہ قافلہ بازار شام سے گزر کر اس دروازے پر پہنچا تو یزید نے 3 گھنٹے تک سادات کے اس قافلے کو یہاں کھڑا کیا۔ اس قافلے میں 14 سال کا بیمار امام زین العابدین اور 4 سال کی معصوم بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا بھی موجود تھیں، جو کہ رو رو کر بابا بابا پکار رہی تھی۔ بازار شام میں سادات کے اس قافلے کو دیکھنے کے لیے کثیر تعداد موجود تھی۔ یزید نے حکم دیا کہ محل کو سجایا جائے، طبل بجائے جائیں اور خوشیاں منائی جائیں۔ اس کے بعد ان قیدیوں کو میرے دربار میں میرے سامنے پیش کیا جائے۔ چنانچہ یزید کے حکم پر بازار شام اور دربار یزید کو سجایا گیا، خوشیاں منائی گئیں اور طبل بجائے گئے۔ اس دربار شام کے بالکل سامنے یزید کا دربار تھا، جس کو مسجد اموی کہا جاتا ہے۔ یہ سین دربار یزید کا سین ہے، جو 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اپنی اصلی حالت میں موجود یزید کے ظلم کی گواہی دے رہا ہے۔ اس مینار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مینار پر ظہور کریں گے اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تائید فرمائیں گے۔ یہ دربار یزید کے اندرونی مناظر ہیں۔ اس دربار کو سجانے کے بعد یہاں پر 12,500 کرسی لگائی گئی اور سفیر روم کے ساتھ ساتھ دیگر علاقوں کے لوگوں کو مدعو کیا گیا۔ یہ ہے وہ جگہ جہاں پر یزید کا تخت تھا اور ان کے دونوں اطراف یزیدی حکومت کے عہدیدار اور سیکورٹی گارڈ کھڑے ہوتے تھے۔ سامنے جو جگہ ہے، یہاں پر طبل بجانے والے اور موسیقی بجانے والے بیٹھے تھے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا تھا۔ اسی دربار میں چند قدم آگے جناب حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت زکریہ علیہ السلام کا مزار پاک ہے۔ دربار یزید میں مزار حضرت یحییٰ علیہ السلام اور جناب زکریہ علیہ السلام جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کے صدقے اور شہید کربلا کے صدقے ہماری تمام تر پریشانیوں اور مشکلات کو دور فرمائے، اور اسیران کربلا کے صدقے تمام بیماروں کو شفا نصیب فرمائے۔ مزار حضرت یحییٰ اور حضرت زکریہ علیہ السلام جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں، خالق کائنات کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری حاضری قبول فرمائے۔ اسی دربار میں بالکل سامنے ایک کمرے میں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر انور رکھا گیا تھا۔ یہ جو سین آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ یزید کا گھر تھا، اور یہ پتھر وہی پتھر ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے یزید کے گھر کے پتھر تھے۔ یہ یزید کے گھر کا مین دروازہ ہے جہاں سے وہ لعین اپنے دربار میں آتا تھا۔ یزید نے اسی دروازے پر امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر انور لٹکایا تھا۔ یزید کے گھر کے ساتھ ہی صلاح الدین ایوبی کا مزار ہے۔ یہ نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کے مشہور ترین فاتحین اور حکمرانوں میں سے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی کے ہاں ایک فوجی افسر تھے۔ مصر کو فتح کرنے والی فوج میں صلاح الدین بھی موجود تھے۔ مصر فتح ہو جانے کے بعد صلاح الدین کو مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ ان کو فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے۔